یہ پہلا موقع ہے کہ یہ لوگ توڑ پھوڑ کیے بغیر چپ چاپ چلے گئے ہیں، ورنہ ان لوگوں نے اس علاقے کا ناک میں دم کر رکھا ہے۔ اس سے قبل کہ یہ لوگ کوئی اور شیطانی حرکت کریں تم اس آبادی سے نکل جاؤ نوجوان۔ بوڑھے نے گویا مجھے مشورہ دیا اور اس کا یہ مشورہ مجھے بہت مخلصانہ معلوم ہوا۔ میرا نام بشن ہے۔ میرے پہلو سے آواز آئی۔ میں نے چونک کر دیکھا۔ ناٹے قد کا یہ آدمی اپنے پتلے پتلے دانت نکال کر مسکرا رہا تھا۔ اس کے بسا کی حالت ناگفتہ تھی اور چہرے پر ہلکے ہلکے خون کے نشانات ہونے کے باوجود مجھے اس کی یہ مسکراہٹ بہت پیاری معلوم ہوئی۔ اس کی زندہ دلی سے میں بہت متاثر ہوا۔ بہت پیارا نام ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی بہت بہت شکریہ۔ اس نے آداب بجا لانے کے سے انداز میں اپنے ہاتھوں کو 2-4 بار سر تک بلند کیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ ٹونی، میں نے جواب دیا اور اس کی بانچیں کھل گئیں۔ گویا میرا یہ نام اس کے لیے بہت خوشگوار ثابت ہوا تھا۔ یہ لوگ تم سے کیا چاہتے تھے؟ یہ لوگ مجھ سے یہ سارنگی چھیننا چاہتے تھے جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ جب میں نے مزاحمت کی تو ان لوگوں نے مجھے پیٹنا شروع کر دیا اور پھر میں جان بچانے کے لیے بھاگ نکلا۔ ان لوگوں سے جان بچا کر تم نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے۔ بتاؤ کیا میں تمہارے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ اس نے میرے کندھوں کو ہلاتے ہوئے تشکر آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے بشن کی شخصیت کا تنقیدی نگاہ سے جائزہ لیا۔ مجھے اپنی ذات کی تلاش کی راہ میں ایک ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی۔ تم کیا کام کرتے ہو؟ سارنگی بجاتا ہوں۔ سارنگی کے علاوہ؟ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کھاتے پیتے کہاں سے ہو؟ اس علاقے میں اکثر سیاح آتے رہتے ہیں، انہی کے ایما پر میں ان کے لیے سارنگی بجا کر سناتا ہوں۔ وہ جو کچھ انعام میں دیتے ہیں وہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ اور گھر بار؟ میرا کوئی گھر بار نہیں ہے، اس نے کسی بھی تعصب کے بغیر جواب دیا۔ میں اب شہر ہی جا رہا تھا کہ ان ہپیوں سے مٹ بھیڑ ہو گئی۔ میں نے شہر میں ایک فلیٹ کرائے پر لے رکھا ہے، سارا دن ان علاقوں میں گھومتا رہتا ہوں اور رات ہوتے ہی فلیٹ پر پہنچ جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے تو پھر آج رات میں تمہارا مہمان ہوں۔ میرے لیے یہ بہت خوشی کی بات ہوگی۔ اس نے ایک بار پھر بانچیں نکال کر مجھے دیکھا اور ہم ہوٹل سے باہر نکل آئے۔ سورج غروب ہونے کے بعد ہر جانب اندھیرا پھیل چکا تھا، تاہم ابتدا کی تاریخوں کے چاند کی چاندنی مقدور بر اندھیرے کو دور کرنے کی سعی کر رہی تھی اور ہم خوش گپیوں میں مصروف پیدل شہر کی جانب آ رہے تھے۔ شہر بھر میں میرے لیے خطرات ہی خطرات تھے، لیکن اپنی ذات کے سربستہ راز کے انکشاف کی ایک موہوم سی امید میری جیب میں پڑی لاکر کی چابی کی صورت میں موجود تھی۔ لندن چھوڑنے سے پیشتر مجھے اس لاکر میں پڑی چیز کو قبضے میں کرنا تھا۔ نہ جانے الطاف عالم کے کس کس کماش کے لوگوں سے روابط تھے اور اس نے لاکر میں جو چیز رکھ چھوڑی تھی اس کا تعلق بھی کسی نوے کے لوگوں سے تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ شاید اس لاکر میں بڑی چیز کی تاڑ میں اور بھی بہت سے لوگ ہوں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو الطاف عالم چابی کو یوں خفیہ چھپا کر نہ رکھتا۔ بہرحال مجھے جو بھی قدم اٹھانا تھا پھونک پھونک کر اٹھانا تھا۔ ہر فعل محتاط طرز عمل کا متقاضی تھا۔ شہر پہنچے تو رات کے 10 بجنے کو تھے۔ میں نے سوچا کہ بشن کے فلیٹ میں جانے سے پیشتر مجھے اسٹیشن کا رخ کرنا چاہیے۔ میں نے بشن کے فلیٹ کا ایڈریس نوٹ کر کے جیب میں ڈالا اور اسٹیشن کی جانب چل پڑا۔ میں نے بشن کو کہہ دیا کہ وہ 11 بجے تک میرا انتظار کرے۔ اسٹیشن کے مین گیٹ پر کھڑی پولیس مجھے دور ہی سے نظر آ گئی۔ لاکرز روم پلیٹ فارم کے ساتھ ویٹنگ روم سے ملحق تھا۔ گویا مجھے وہاں تک پہنچنے کے لیے پولیس کے قریب سے گزرنا پڑتا، جس کا میں کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں نے فیصلہ کیا کہ اسٹیشن کی عمارت کے انتہائی دائیں سمت سے آہنی باڑ کراس کر کے اور ریلوے لائن پر چل کر پلیٹ فارم تک پہنچتا ہوں اور پھر وہاں سے لاکرز روم۔ واپسی کے لیے بھی یہی راستہ اختیار کروں گا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے عمارت کے انتہائی دائیں جانب کا رخ کیا۔ یہاں پر چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ میں نے آہنی باڑ پھلانگی اور ریلوے لائن پر چلنے لگا۔ ریلوے لائن پر یوں چلنا بہت ہی خطرناک تھا، کسی آن کوئی بھی گاڑی یا انجن مجھے کچلتا ہوا گزر سکتا تھا۔ بہرحال میں تیزی سے چلتا ہوا پلیٹ فارم تک پہنچ گیا۔ پلیٹ فارم پر کافی رش تھا۔ میں نے اپنی ٹانگوں کو کانپتے ہوئے محسوس کیا۔ انہی لوگوں میں خفیہ پولیس بھی ہو سکتی تھی اور کوئی میرا واقف کار بھی۔ پلیٹ فارم پر اکثر خوف توقع اور خلاف معمول رش دیکھ کر مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی۔ غالباً کوئی گاڑی آنے والی تھی۔ میں لوگوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ویٹنگ روم میں گھس گیا۔ ویٹنگ روم پلیٹ فارم کے مقابلے میں بالکل خالی پڑا تھا اور ویٹنگ روم کے دوسرے بیرونی دروازے کے سامنے پولیس کھڑی مجھے صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے تمام لمبے لمبے قدم لیے اور لاکرز روم میں گھس گیا۔ لاکرز روم میں کوئی آدم زاد نہ تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی جیب ٹٹولی اور چابی نکال کر ہاتھ میں پکڑ لی۔ 24 نمبر لاکر کھولتے ہوئے میرے ہاتھ بھی کانپ رہے تھے اور دل بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے در و دیوار اپنی جانب گورتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہر آن مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میرے عقب میں پولیس کھڑی دلچسپی سے میری پوری کارروائی کو دیکھ رہی ہو۔ اور پھر لاکر کھل گئی۔
اندر ایک بیگ پڑا تھا۔ ایسے بیگ اعلیٰ طبقے کے لوگ سفر میں ساز و سامان رکھنے کے لیے منتخب کرتے تھے۔ میں نے بے تابی سے بیگ پکڑ لیا اور تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ جب میں لاکر روم سے ویٹنگ روم میں داخل ہو رہا تھا تو میں نے ایک سائے کو دروازے کے قریب ہی اپنی جگہ سے ہٹتے دیکھا۔ میں فوراً ساکت ہو گیا اور ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، لیکن قرب و جوار میں کوئی بھی انسان موجود نہ تھا۔ میں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور پلیٹ فارم تک آیا۔ ابھی تک ہجوم کا وہی عالم تھا، کانوں پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ گاڑی کا وقت بہت نزدیک تھا۔ میں نے لڑکھڑاتے قدموں سے ریلوے لائن پر اپنا فاصلہ پورا کیا اور پھر آنی باڑ سے دوسری سمت چھلانگ لگا دی۔ ابھی میں چھلانگ لگانے کے بعد اچھی طرح سیدھا کھڑا بھی نہ ہونے پایا تھا کہ اطراف سے دو سائے میری طرف بڑھے اور میری دونوں جانب کی پسلیوں سے ریوالور کی نالیں لگ گئیں۔ یہ بہت ویران اور اندھیری جگہ تھی۔ یہاں پر چیخو پکار یا مزاحمت بالکل فضول تھی۔ اگر میں یہاں مارا بھی جاتا تو لاش کم از کم 2-3 دن بعد دریافت ہوتی۔ یوں بھی یہ سب کچھ اس قدر اچانک اور میری توقعات سے بالاتر تھا۔ پل بھر کے لیے جیسے مجھے سکتہ ہو گیا۔ ریوالوروں پر سائلنسر لگا ہوا تھا۔ چیخنے چلانے یا ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش پر تم کتے کی موت بھی مر سکتے ہو۔ ایک خونی سرگوشی میرے دائیں کان میں گونجی اور میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑ گئے۔ ذہن کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بوجھل ہو گیا تھا۔ چلو، وہی آواز پھر گونجی اور ریوالور کی نال سختی سے میری پسلی کو ٹٹولنے لگی۔ میں چپ چاپ چلنے لگا۔ تقریباً 40-50 گز کے فاصلے پر ایک کار کھڑی تھی۔ مجھے کار کی پچھلی نشست پر دھکیل دیا گیا اور یہ دونوں میرے دائیں بائیں آن بیٹھے۔ اس سے بیگ لے لو۔ ایک سرد اور تہمکانہ آواز ڈرائیونگ سیٹ سے ابھری، بچپن کی مانوس آواز۔ یہ انکل جمال تھا۔ میرے دل کے کسی گوشے سے یہ خیال ابھرا کہ آگے بڑھ کر اس کی گردن کو دبا دوں اور اس وقت چھوڑوں جب اس کی آنکھیں اور زبان نکل کر اس کی روح کو پرواز کرتے ہوئے دیکھ لیں، چاہے مجھے اس کے لیے اسی وقت ہی موت کو کیوں نہ گلے لگانا پڑے۔ لیکن یہ خیال جس شدت سے آیا تھا اسی شدت سے موقع کی مسلط کو سمجھتے ہوئے ناپید ہو گیا اور مجھ سے فوراً ہی بیگ چھین لیا گیا۔ جمال لندن کی روشن سڑکوں پر کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ 7 سال میں اس کی شخصیت بالکل نہیں بدلی تھی۔ وہی حلیہ، وہی جسامت اور وہی قد۔ اگر کچھ تبدیلی تھی تو فقط اتنی کہ پہلے مجھے اس کی شکل دیکھتے ہی مسرت ہوتی تھی اور اب اس کی شکل مجھے اس کے کردار سے بھی زیادہ گھناؤنی نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک پرونق ریستوران کے پارکنگ لاٹ میں کار کھڑی کر دی اور ہم سب چلتے ہوئے ہال کمرے میں داخل ہوئے۔ ہال کمرے میں بڑی مدھم اور سبز اور نیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی اور ایک رقاصہ ترتیب سے بچھی ہوئی کرسیوں اور میزوں کے درمیان میں تھرک رہی تھی۔ ہم چاروں ایک ہی میز پر بیٹھ گئے۔ اب جمال مجھے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا اور میرے تاثرات بھی کسی بھیڑیے سے کم نہیں تھے۔ نہ جانے اسے میری آنکھوں میں کیا نظر آیا کہ اس کی نظروں میں سراسیمگی سی دوڑ گئی۔ سانپ کا بچہ آخر سانپ ہی ہوتا ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، کاٹ دار آواز۔ اس آواز میں حقارت بھی تھی اور نفرت بھی۔ تم الطاف عالم کے قاتل ہو؟ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ پولیس کو تمہاری تلاش ہے اور تمہیں پولیس کے حوالے کرنے کا شرف بھی مجھے ہی حاصل ہوگا۔ میں خود کو پولیس کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن خدا کے لیے مجھے بتا دو الطاف عالم کا تم سے کیا تعلق تھا، تمہارا مجھ سے کیا رشتہ ہے اور میرا باپ کون ہے؟ جمال نے ایک کتے کی سی غراہٹ کے ساتھ کہکہا لگایا اور بولا، تمہارا باپ؟ بہت خوب، تمہارے باپ کا نام تو شاید تمہاری ماں بھی نہ بتا سکے۔ اس آواز میں انتہا درجے کی حقارت تھی۔ میری آنکھوں میں خون اتر آیا، میرے جسم میں تشن کی سی کیفیت بھر گئی۔ جی میں آئی کہ دانتوں سے اس کے جسم کی بوٹی بوٹی ادھیڑ ادھیڑ کر کتوں کے آگے ڈال دوں۔ بڑی شدت سے یہ خواہش پیدا ہوئی، اس کا پورا چہرہ خود اسی کے خون سے رنگ دوں۔ ابھی میں برسوں کے رکے ہوئے طوفان کو یکجا کرنے میں مصروف تھا۔ ایک فائر ہوا اور جمال کی دلدوز چیخ سے حال گونج اٹھا۔ گولی اس کا بایاں کان اڑاتی ہوئی نکل گئی تھی اور خون کے چھینٹوں سے اس کا پورا چہرہ تر بتر ہو گیا تھا۔ اس چیخ کے ساتھ ہی حال میں بیٹھی ہوئی عورت کی چیخیں بھی ابھری، جارج، حال کا دروازہ بند کروا دو، وہ اسی حال میں موجود ہے، اب وہ بچ کر نہیں جا سکتا۔ جمال نے چیخ کر کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے کسی شخص سے کہا۔ اس کی آواز میں خود اپنی تکلیف کا احساس کم تھا اور کسی سے انتقام لینے کا تاثر زیادہ تھا۔ اور پھر دوسرے لمحے ہال کا بیرونی دروازہ بند کر دیا گیا اور باقاعدہ ہنگامہ شروع ہو گیا۔ لوگ چیخ رہے تھے اور عورتیں چلا رہی تھیں، کانوں کے پردے پھٹ رہے تھے، لوگ دروازہ کھولنے کا مطالبہ کر رہے تھے اور اسپیکر پر پرامن ہونے کی نصیحتیں کی جا رہی تھیں۔ 2 فائروں کا پھر تبادلہ ہوا اور چیخو پکار میں مزید اضافہ ہو گیا۔ فرنیچر ٹوٹنے لگا اور برتن اچھلنے لگے۔ یوں لگتا تھا جیسے سب لوگ انسانیت سے عاری ہو گئے ہوں۔ یکدم حال میں نیلی روشنی کی لکیریں گھومنے لگی۔ یہ لکیر جہاں پڑتی وہیں آگ لگ جاتی۔ فرنیچر دڑا دڑ جلنے لگا۔ چھت اور دیواروں سے آگ یوں لپک رہی تھی جیسے ناگ پھنکارتے ہوئے اپنی زبان باہر نکالتا ہے۔ جمال اور اس کے ساتھی ہجوم میں کہیں گم ہو گئے تھے۔ میں سناٹے میں کھڑا پورے ہولناک منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ جمال اس سے خوف زدہ تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ کیا میرا کوئی دوست تھا؟
لیکن ان لوگوں کے مقابلے میں میرا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اچانک ہال میں ہر طرف آگ ہی آگ پھیل گئی۔ اگرچہ ہال کا دروازہ کھول دیا گیا تھا، تاہم دروازے تک پہنچنے کے لیے آگ کا سمندر عبور کرنا گویا خود کو موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف تھا۔ دل خراش چیخوں سے قیامت کا سا سما بپا تھا۔ مجھے بھی ہر چیز بھول کر اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ میں کسی آن بھی اس دوزخ میں زندہ بسم ہو سکتا تھا۔ میرے جسم سے موت کا پسینہ نکلنے لگا، ہمت جواب دینے لگی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں منقود ہونے لگی۔ یہ ایک ایسی گھڑی تھی کہ موت میری آنکھوں کے سامنے بھیانک رقص کرنے لگی۔ میں ہر عمل سے آری کسی بت کی طرح ششدر کھڑا تھا کہ ایک کھردرے اور سخت ہاتھ نے میرے بازو کو پکڑ لیا اور مجھے ہال کی دوسری جانب گھسیٹ رہا تھا۔ اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ فضا اس قدر دھواں دار اور تاریک تھی کہ مجھے اس کا سراپا نظر نہ آیا۔ میں اس کی گرفت میں کسی بچے کی طرح گھسیٹ رہا تھا۔ ذہن اس قدر بوجھل اور جسم اس قدر نڈال ہو چکا تھا کہ میں اس شخص کی شکل تک دیکھنے کا بھی روادار نہ رہا تھا۔ آگ ہر سمت پھیلی ہوئی تھی، تاہم اس نے دیوار کے قریب پہنچ کر کوئی دروازہ کھولا اور مجھے اندر دھکا دیا۔ دروازہ بند کر لو اور آئینہ توڑ دو، اس کی گمبھیر آواز سنائی دی، جس میں ایک ٹھہراؤ سا تھا، سمندر کے گہرے پانیوں کا سا ٹھہراؤ۔ میں بوکھلا اٹھا، لیکن وہ آگ کا سمندر عبور کر چکا تھا۔ اس نے دروازے کی چٹخنی چڑھا دی۔ اندر اگرچہ اندھیرا پھیلا ہوا تھا، تاہم مجھے اس کمرے کا رقبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ یہ باتھ روم تھا، سامنے ہی قد آدم آئینہ لگا ہوا تھا۔ حال کمرے کی آل کسی آن باتھ روم میں گھسنا چاہتی تھی۔ میں نے کک مارنے کے ایسے انداز میں اپنی ٹانگ اٹھائی اور آئینے پر دے ماری۔ آئینے کے پیچھے بغیر سیمنٹ کے اینٹیں چنی گئی تھی۔ میری کک کے ساتھ ہی وہ بھی دوسری جانب جا گئی اور میں بھی اپنے توازن کو برقرار نہ رکھتے ہوئے اوندے منہ دوسری جانب جا گیا۔ میرے سر میں شدید چوٹ آئی اور پل بھر کے لیے میرے حواس جواب دے گئے۔ تقریباً 10 منٹ بعد جب میرے حواس بحال ہوئے تو میں اٹھا اور صورتحال پر غور کرنے لگا تو اس وقت ایک تنگ اور تاریک راہداری کے دہانے پر کھڑا تھا۔ یہ آئینہ غالباً اس راہداری تک پہنچنے کا خفیہ دروازہ تھا۔ میرے سر میں ابھی تک شدید چبھن کا احساس تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ سے سر کے متاثرہ حصے کو آہستہ آہستہ مسلا۔ دوران خون میں تیزی آنے سے مجھے چوٹ کا احساس مٹتا محسوس ہوا۔ اسی آن میں نے فائر بریگیڈ کی گاڑیوں کے چیختے ہوئے سائرن سنے اور کلب کے باہر باری گاڑیوں کے رکنے کی آواز آئی۔ باتھ روم کا دروازہ کسی نے 2-4 بار پیٹا، لیکن میں دروازہ کھولنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا۔ میری حالت ناگفتہ بات تھی جو کسی کے ساتھ مزید پھڈا کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے رہی تھی۔ فائر بریگیڈ کے پہنچ جانے سے مجھے بہت حوصلہ ہو گیا تھا۔ اب باتھ روم کے آگ کی لپیٹ میں آنے کا احتمال بہت کم تھا۔ میں نے مطمئن انداز میں اینٹوں پر بیٹھ کر دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی اور حالات کے زیرو حدود کا تصور کرنے لگا۔ آخر وہ کون تھا جس نے حال میں ہنگامہ کیا، عارف جمال کو زخمی کیا اور جس کو پکڑنے کے لیے انہوں نے دروازہ بند کر کے درجنوں لوگوں کی جانوں سے کھیلنے کی کوشش کی؟ یقیناً وہ ان لوگوں کے نزدیک مجھ سے زیادہ خطرناک تھا۔ حال میں اس کی موجودگی کا انکشاف ہوتے ہی وہ لوگ مجھے کسی بے ضرر انسان کی طرح بھول کر اسی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے تھے۔ نیلی روشنی پھینکنے والا ایٹمی اسلحہ نہ جانے کس کے پاس تھا، ہو سکتا ہے اسی پراسرار شخص کے پاس ہو، کیونکہ عارف جمال یا اس کا کوئی ساتھی جلد ہی اس ریسٹورانٹ کو آگ نہیں لگا سکتے تھے۔ کیا میری جان اسی نے بچائی تھی؟ کتنا کھردرا اور سخت ہاتھ تھا اس کا، آواز کتنی گمبھیر اور ٹھہری ہوئی تھی۔ میری جان بچانے والا جو کوئی بھی تھا اس عمارت اور اس کے نقشے کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو اس کو باتھ روم کے خفیہ دروازے کا علم نہ ہوتا، لیکن خود اس نے باتھ روم میں گھس کر اپنی جان بچانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ کیا اسے اپنی جان عزیز نہ تھی؟ وہ مجھے باتھ روم میں دھکا دے کر فوراً آگ میں کود گیا تھا، غالباً گیٹ سے باہر جانے کے لیے۔ آخر یہ سب کیا تھا؟ عارف جمال کس کماش کا آدمی ہے؟ اس نے یہاں پر اپنی کیا کارروائیاں پھیلا رکھی ہیں؟ کیا ایٹمی اسلحہ رکھنے والے لوگوں سے اس کی دشمنی چل رہی ہے؟ کیا الطاف عالم بھی ایسا ہی تھا؟ الطاف عالم کا خیال آتے ہی مجھے اس چرمی بیگ کا خیال آیا جو میں نے لاکر سے نکالا تھا۔ کاش مجھے پتا چل سکتا کہ اس بیگ میں کیا چیز تھی۔ جمال نے یہ بیگ ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہی بار ٹینڈر کے حوالے کر دیا تھا اور وہ فوراً ہی اس کو لے کر ملحقہ کمرے میں گھس گیا تھا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد میں اٹھا اور موجودہ جگہ سے فرار کے بارے میں سوچنے لگا۔ نہ جانے یہ کون سی عمارت تھی اور اس جگہ سے نکلنے کے لیے مجھے اب کیا کرنا تھا۔ میں نے راہداری کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا۔ یہ ایک تنگو تاریک راہداری تھی۔ راہداری کے دوسرے سرے پر ایک دروازہ لگا ہوا تھا، دونوں جانب اور عقب میں دیوار تھی اور اوپر چھت۔ میں آہستہ آہستہ چلتا ہوا دروازے کی سمت بڑھنے لگا۔ دروازے کو کھولنے میں مجھے کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہ دروازہ ایک کمرے میں کھلتا تھا۔ یہ کمرہ بھی تاریک تھا اور ساز و سامان نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں تھی۔ خالی فرش تھا اور چھت۔ اطراف میں 3 دروازے اس کمرے سے باہر کی طرف نکلتے تھے اور چوتھا دروازہ یہی تھا جس سے میں ابھی اس کمرے میں آیا تھا۔ کمرے کی ساخت دیکھ کر میں شدید تجسس میں مبتلا ہو گیا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا گویا میری آزمائش کے لیے مجھے کسی جادو نگری میں بھیج دیا گیا ہے۔
میں نے باری باری سب دروازوں کو چیک کیا، ان میں سے 2 دروازے دوسری طرف سے بند تھے، صرف ایک کھلا تھا جو مجھے ایک برآمدے میں لے آیا، جس کے ایک جانب صحن تھا اور دوسری جانب کمرے تھے۔ ادھر بھی تاریکی پھیلی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا جیسے پوری عمارت پر تاریکی کا راج ہے۔ میں دبے پاؤں برآمدے میں چلنے لگا۔ برآمدے میں موجود سب دروازوں پر قفل پڑے ہوئے تھے۔ میں نے صحن میں دوسری جانب نگاہ دوڑائی تو مجھے ایک روشن کمرہ نظر آیا۔ اگرچہ اس کمرے کے ساتھ عمارت کے دوسرے حصے اور دیگر کمرے بھی ملحق تھے، لیکن وہ سب تاریک تھے۔ حالات کی بھول بھلیوں کا کوئی سراغ پانے کے لیے میں اب روشن کمرے کی طرف چل آیا۔ روشنی زیادہ تیز نہیں تھی۔ میں نے جھریوں میں سے اندر نگاہ ڈالی۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا، لیکن بالکل خالی تھا۔ میں نے دروازے پر دباؤ ڈالا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اب میں حقیقی طور پر سراسیمگی کے عالم میں کھڑا اس ہال کمرے کے در و دیوار اور فرش کو دیکھ رہا تھا۔ اس اتنے بڑے کمرے میں دنیا جہان کی کوئی چیز موجود نہیں تھی اور نہ ہی کوئی دوسرا دروازہ اس کمرے سے کہیں اور کھلتا تھا۔ نہ جانے کس مقصد کے لیے اس کمرے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ بہرحال اس میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جس پر میری نظر پڑتی۔ ابھی میں اس کمرے سے نکلنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا کہ میری نظر دیوار پر لگے ہوئے کپڑے لٹکانے والے ہینگر پر پڑی۔ یہ فقط 2 کنڈیاں تھیں جو ایک دوسرے سے 4 فٹ کے فاصلے پر دیوار میں گڑی ہوئی تھی۔ میں آگے بڑھ کر غور سے ان کنڈیوں کو دیکھنے لگا۔ یہ کنڈیاں فرش سے تقریباً 6 فٹ بلند تھیں اور ان کنڈیوں کو آپس میں ملانے کے لیے ایک باریک سی سیاہ لکیر کھینچی گئی تھی۔ میں نے داہنے طرف والی کنڈی کو ہاتھ بلند کر کے پکڑا تو مجھے یوں لگا جیسے یہ کنڈی دیوار میں اچھی طرح پیوست نہیں ہے۔ میں نے دوسرے ہاتھ سے دوسری کنڈی کو چھوا تو میرے دباؤ سے دونوں کنڈیاں نیچے کی طرف آنی شروع ہو گئیں اور ان کے اوپر ایک خلا وجود میں آ گیا۔ جو میں نیچے دباؤ ڈال رہا تھا، کنڈیاں نیچے آ رہی تھی اور خلا بڑھ رہا تھا۔ میرا سانس رک سا گیا اور دل پوری شدت سے دھڑک رہا تھا۔ یقیناً یہ عمارت کوئی مجرمانہ سرگرمیوں کا گڑھ تھی اور یہ خفیہ درد بام اس کا منہ بولتا ثبوت تھے۔